قرآن کے حرفوں کی ادائیگی کو درست کرنے کے لیے یعنی حرفوں کو صحیح معنی میں صاف صاف ادا کرنے کے لیے جتنا ضروری مخرج کا سیکھنا ہے اتنا ہی ضروری ہے صفات کا سیکھنا بھی۔ صفات اگر ہم نے نہیں سیکھی تو کیا ہوگا؟ ہم 100% حرفوں کو صاف صاف اور صحیح معنی میں ادا نہیں کر پائیں گے۔ صفت کا مطلب کیا ہے؟ صفت کا مطلب ہے کوالٹیز یا خصوصیات۔ جیسے انسانوں کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طرح سے حرفوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہوتی ہیں۔ حرفوں کے اندر انسانوں کی الگ خصوصیات کوالٹیز ہوتی ہیں، حرفوں کے اندر الگ صفات ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ ڈیٹیل میں ہم سیکھیں گے۔ استعلاء، استعلاء کا مطلب ہے بلند یا اونچا۔ یہ صفت 7 حروف خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ استعلاء کی صفت صرف ان 7 حرفوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی حروف ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جائے، یعنی جب بھی ان کو ادا کریں گے تو یہ زبان کی جڑ، دیکھو دھیان سے، یہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جائے جب بھی ان کو ادا کریں گے، اور منہ کے اندر ہوا بھر جائے، یعنی منہ کے اندر ہوا بھی بھرنی ہے جب ان 7 حرفوں کو ادا کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھاتے ہوئے پڑھیں گے ان کو، اور منہ کے اندر ہوا بھرتے ہوئے پڑھیں گے ان کو، جس سے یہ حروف پر ہو جائیں۔ یعنی یہ 2 کام کرنے کی وجہ سے یہ 7 حروف موٹے ہو جائیں گے اور پر ہو جائیں گے۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان 7 حرفوں کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے حروف مستعلیہ، یعنی بلند حروف۔ چلیے حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھنا چاہیے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی 2 کام کریں گے، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھائیں گے اور منہ کے اندر ہوا بھرتے ہوئے پڑھیں گے، جیسے خافا۔ اگر میں اس کو پڑھتا ہوں خافا تو یہ میں نے حروف مستعلیہ کو موٹا نہیں کیا ہے، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ کیسے پڑھنا چاہیے حروف مستعلیہ کو؟ خافا، اس طرح سے خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے قاتلا۔ اگر میں اس کو پڑھتا ہوں قاتلا تو اس طرح سے پڑھنا بھی غلط ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قاتلا، یہ ہے اس کی صحیح ادائیگی۔ یہاں ظا ہے، ظا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ینظرو۔ دوسری صفت ہے عارضی پر حروف۔ عارضی پر حروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی کبھی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے پہلے جو ہم نے حروف مستعلیہ یعنی استعلاء کی صفت سیکھی تھی کہ 7 حروف ہوتے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو وہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ جو عارضی پر حروف ہیں یہ ہمیشہ موٹے نہیں پڑھے جاتے، کبھی کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کیا ہیں یہ حروف؟ ایک ہے الف، دوسرا را اور تیسرا لام۔ یہ کب موٹے اور کب باریک پڑھے جاتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ الف کو سمجھتے ہیں پہلے، کب موٹا اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں دیکھیے گا، الف سے پہلے یہاں باریک حرف ہے، جیم ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے تو ہے نہیں، تو جیم باریک ہے تو الف بھی یہاں پر باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے الف کو، جیسے جاہدہ۔ لیکن یہاں پر دیکھیے الف سے پہلے قاف ہے، اور قاف حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے، یعنی قاف موٹا پڑھا جاتا ہے، تو الف بھی یہاں موٹا پڑھیں گے، جیسے قاتلا۔ یعنی الف سے پہلے موٹا حرف تو الف بھی موٹا، الف سے پہلے باریک حرف تو الف بھی باریک۔ را کب موٹا اور کب باریک ہوگا سمجھیے گا۔ را پر اگر زیر ہے تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے، موٹا نہیں کر سکتے۔ را کو باریک کیسے پڑھیں گے؟ جیسے قرینہ۔ لیکن را کے اوپر اگر زبر ہوگا تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی منہ کے اندر ہوا بھر کے پڑھیں گے، جیسے نصیرا۔ را پر اگر پیش ہوگا تو بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے کاروما۔ را پر زیر تو را باریک، را پر زبر یا پیش تو را موٹا۔ را کے اور بھی بہت سارے قاعدے ہیں، را کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے وہ آگے آنے والے سبق میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے، یہاں میں نے آپ کو تھوڑے سے بتا دیے ہیں۔ لام کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے سمجھیے گا۔ یہ لفظ اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام تو اور بھی بہت ہوتے ہیں، جیسے رب ہے یا لہو ہے یا ہو ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور 99 نام ہے، لیکن یہ والا قاعدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اسی نام کے لیے ہے، یعنی لفظ اللہ کے لیے ہے۔ یہ والا قاعدہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کے اس والے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہوگا تو
تو پھر اس والے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے دین اللہ، یعنی یہاں پر یہ والا جو لام ہے جس پہ تشدید اور کھڑا زبر ہے، لام کو باریک پڑھیں گے جیسے دین اللہ، لیکن اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو اس والے لام کو موٹا پڑھیں گے، جیسے قال اللہ۔ اب اس لام کو باریک نہیں پڑھ سکتے، باریک پڑھنا ہے قال اللہ، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہوگا تو بھی اللہ کے اس والے لام کو موٹا پڑھیں گے، جیسے حدود اللہ۔ اور جو لام اللہ کا لام ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر تو بہت لام ملیں گے آپ کو، سب لفظ اللہ ہی کے اندر تھوڑی نہ ہے لام، تو یہ جو نارمل لام ہے اس کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے، جیسے تعالی۔ ان تین حرفوں کو عارضی پر حروف کہا جاتا ہے، یعنی کبھی موٹے اور یہ کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، جن کی ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پر سیکھی ہے۔ نیکسٹ صفت ہے استفال، حروف مستعلیہ اور عارضی پر حروف کے علاوہ باقی سب 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پورے قرآن کے اندر 29 حروف ہوتے ہیں، 29 حرفوں میں سے 7 حروف ہم نکال دیتے ہیں۔ کون سے 7 حروف؟ حروف مستعلیہ، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو کتنے حروف بچتے ہیں؟ 22 حروف بچتے ہیں۔ 22 حروف میں سے 3 حروف اور نکال دیتے ہیں، کون سے؟ عارضی پر حروف، یعنی الف، را اور لام۔ تو اب کتنے بچیں گے؟ یعنی 7 اور 3 10 حروف نکال دیے ہم نے 29 میں سے، تو 19 حروف بچیں گے۔ ان 19 حروف کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ حروف مستفیلہ کیا ہیں؟ یہ سب حروف مستفیلہ ہیں۔ کیسے پڑھنا چاہیے ان کو؟ 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ باریک کیسے پڑھے جاتے ہیں حروف؟ 2 کام مت کرو، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف مت اٹھاؤ اور منہ کے اندر ہوا مت بھرو، نارملی حرفوں کو ادا کرو تو حروف باریک ہو جائیں گے آٹومیٹک۔ یہ سب حروف مستفیلہ ہیں، با، تا، ثا، جیم، ہا، دال، زال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ان سب حرفوں کے اندر استفال کی صفت ہے اور ان سب حرفوں کو حروف مستفیلہ کہا جاتا ہے۔ ان سب الفاظ کے اندر بھی حروف مستفیلہ کو لیا گیا ہے۔ باریک کیسے پڑھیں گے سمجھیے گا، ودعا، نوکیسا، سدوسو۔ حروف مستفیلہ کو اس طرح سے ہمیں باریک پڑھنا چاہیے۔ اگلی صفت ہے صفیر۔ صفیر کا مطلب ہے ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ یہ صفت 3 حروف زا، سین، صاد میں پائی جاتی ہے۔ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت ایک تیز آواز سیٹی کی طرح نکلے، یعنی یہ صفیر کی صفت صرف ان 3 حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور ان حرفوں کو جب بھی ادا کریں گے تو ایک تیزی کی آواز سیٹی کی طرح نکلنی چاہیے۔ سیٹی کی وہ آواز نہیں جو کوکر سے آتی ہے یا لوگ بجاتے ہیں، بلکہ ایک تیزی کی آواز کو سیٹی کہا جا رہا ہے تجوید کے اندر۔ سیٹی کے ساتھ میں کس طرح پڑھے جائیں گے یہ حروف؟ زا، سین، صاد۔ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت میں نے ابھی سیٹی کی صفت پیدا کی ہے۔ کس طرح پڑھا ہے میں نے ان کو؟ زا، سین، صاد۔ لیکن کوئی اس طرح سے پڑھے ان کو تو سیٹی کی صفت پیدا نہیں ہوگی، جیسے زا، سین، صاد۔ اس طرح سے سیٹی کی صفت ختم ہو گئی ہے، یعنی تیزی کی صفت اب نہیں رہی ہے، تو اس طرح سے پڑھنا تجوید کے خلاف ہے۔ سین کے اندر بھی یہ صفیر کی صفت ہے، کیسے پڑھیں گے؟ سوفا، سوفا، تیزی کی آواز آ رہی ہے، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ سوفا، اس طرح سے پڑھنے سے تیزی کی آواز ختم ہو چکی ہے۔ یہ صاد ہے اور صاد کے اندر بھی صفیر کی صفت ہے، کیسے پڑھیں گے؟ نصیرا، اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، نصیرا، اس طرح سے سیٹی کی صفت ختم ہو رہی ہے۔ اس والے زا کے اندر بھی سیٹی کی صفت ہے، کیسے پڑھیں گے؟ رازقین، بس یہ ہوتی ہے صفیر کی صفت۔ اگلی صفت ہے اطباق۔ اطباق کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ یہ 4 حروف صاد، ضاد، طا، ظا میں پائی جاتی ہے۔ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کے بیچ سے تالو کو ڈھانپنا چاہیے، جس سے یہ حروف خوب پر ہو جائیں۔ یہ اطباق کی صفت صرف ان 4 حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور اطباق کی صفت پیدا کرنے کے لیے زبان کے بیچ سے تالو کو ڈھانپنا چاہیے، یعنی یہ ہے زبان کا بیچ، یہ اوپر کے تالو کو ڈھانپے، جیسے ہم کھانے کے برتن کو اس کے ڈھکن سے ڈھانپتے ہیں نا، اس طرح سے زبان ہو گئی ہماری ڈھکن اور کھانے کا برتن ہو گیا تالو اوپر سے، تو زبان کو اس طرح سے اٹھا کر کے
तालु को ढापेंगे। इसी को कहते हैं इतबाक और इसी का मतलब है ढापना। इतबाक का मतलब ही ढापना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये हरूफ खूब पुर हो जाएंगे, यानी ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं। ये तो पहले से मोटे हैं, इनको मोटा ही पढ़ना चाहिए। लेकिन इन चार हरफों के अंदर इतबाक की भी सिफत है। एक है हरूफ मुस्तालिया की सिफत, इस्तीला की सिफत, दूसरी सिफत है इतबाक की सिफत। तो ये चार हरूफ और ज्यादा मोटे करके पढ़े जाएंगे। चलिए इन चारों हरफों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यह स्वाद है, स्वाद इतबाक के इन चार हरफों में से है। स्वाद को कैसे पढ़ेंगे हम, जबान के बीच से ऊपर के तालु को ढापते हुए इस तरह से पढ़ेंगे। स्वाद रा का, स्वाद मैंने किस तरह से अदा किया है, जबान के बीच को ऊपर के तालु पर लगा करके अदा किया है। फिर से सुनिएगा, स्वाद रा का। अगर कोई इतबाक की सिफत पैदा नहीं करता है तो फिर ये पढ़ना तजवीद के खिलाफ है। यहाँ वाद है, वाद भी इतबाक के इन चार हरफों में से है। कैसे पढ़ेंगे, वाला लीन। एक बार और सुनिए, वाला लीन। ये मैंने फुल इतबाक किया है। यहाँ ता है, ता भी इतबाक के हरफों में से है। कैसे पढ़ेंगे, ताम। जबान को उठाओ और ऊपर के तालु पे अच्छे से चिपकाओ और जबान को सॉफ्ट रहने दो। इंशाअल्लाह इतबाक की सिफत बेहतरीन अदा होगी। ज़ा भी इतबाक के हरफों में से है, मोटा पढ़ेंगे। जैसे यज़ुन्नु, यज़ुन्नु। मैंने आपको बहुत मुख्तसर अंदाज में सिफात सिखाई हैं, वरना तजवीद की किताबों में सिफात का बयान बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन आपने अगर इन सिफात को भी अप्लाई करके हरफों को अदा करना शुरू कर दिया तो आपके हरफों की अदायगी बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी मेहनत अगर कामयाब हुई हो, आपने इससे सीखा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और फॉलो भी ज़रूर करें।